عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت کا جو سلسلہ چلا تھا وہ پیغمبر اسلام پر مکمل ہو گیا۔ اب رسول اللہ کے بعد کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا جسے نبوت عطا کی جائے گی۔ اب قیامت تک کا زمانہ نبی آخر الزمان کا زمانہ ہے۔ قیامت تک آپ کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نزول ضرور ہوگا، لیکن ایز اے پیغمبر نہیں ہوگا۔ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمارے نبی سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، وہ اپنا وقت گزار چکے ہیں، اور ان کو یہودیوں کی سازش سے بچانے کے لیے اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ سے رب کا وعدہ تھا کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا ان سے۔ اس وعدے کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کو آسمانوں میں اٹھایا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا نزول ہوگا، لیکن ایز اے نبی نہیں ہے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ روح اللہ کا نزول ہوگا۔ اس پر قرآن مجید کی آیات شاہد عدل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبات ہمارے سامنے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید سے دلیل کے طور پہ میں نے آج کی گفتگو کا عنوان بنایا، سورہ فاتحہ کے بعد دیباچہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ، وہاں پر یہ آیہ طیبہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 ہے۔ ابھی قرآن کا دباچہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا پہلا صفحہ، جہاں سے قرآن کا مضمون شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت بن کے آئی ہے۔ یا اللہ متقی کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ متقیوں کی پہلی جو علامت اللہ نے بیان کی، فرمایا متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب، دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 علامتیں اللہ نے متقیوں کی بیان کی۔ چوتھی علامت فرمایا والذین، متقی وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اس پر ایمان لاتے ہیں اے نبی جو اللہ آپ پر نازل فرماتا ہے، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل کا، اور اے محبوب جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور آپ کے بعد اے محبوب آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی نشانی اللہ نے قرآن مجید میں اس جگہ پر بیان فرمائی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ یہ ختم نبوت پر کیسے دلیل ہے، تو میں عرض کروں گا جناب، اگر اللہ رب العالمین نے یہ متقیوں کی نشانیاں بیان کیا کہ اے نبی جو آپ پر نازل ہوا اس کو پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اگر اللہ کے پروگرام میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی مشیت میں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ یہاں پر فرماتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آگے لفظ ہوتے وما انزل من بعدک، لیکن یہاں پر ہی نہیں، الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں اپنے کلام کے نازل ہونے کا ذکر کیا، رب نے صرف یہ تقاضا کیا کہ اے محمد عربی کے غلاموں، جو حضور سے پہلے آیا اس پر بھی ایمان لاؤ، جو حضور پر آیا اس پر بھی ایمان لاؤ۔ پورے قرآن میں کہیں ایک موقع پر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جو حضور کے بعد آئے گا اس پر بھی ایمان لانا۔ اگر رب کے کارخانہ قدرت میں نبی کے بعد، محمد عربی کے بعد کسی کی نبوت ہوتی تو رب ایک مرتبہ تو فرما دیتا کہ اے ایمان والو، محمد عربی کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لانا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا یا محمد عربی سے پہلے نازل ہوا یا محمد عربی پر نازل ہوا۔ اب محمد عربی پر نازل ہوا، جو کلام ہے میرا وہ تمام ہوا، اس کے بعد کلام کی گنجائش نہیں، نبوت کی گنجائش نہیں۔ محمد کے بعد ایک چیز آ سکتی ہے، اس کا ذکر ان لفظوں میں کیا، فرمایا وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، محمد عربی کے بعد آخرت آ سکتی ہے، اور مومن وہ ہے جو نبی سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، جو نبی پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آخرت پر بھی ایمان لائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر رب کی قدرت میں، رب کی مشیت میں حضور کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو اللہ ایک بار تو پورے قرآن میں فرماتا، بار بار جو رب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جو نبی سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاؤ، اور جو محمد عربی پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاؤ، کسی ایک موقع پر بھی رب یہ فرما سکتا تھا کہ جو محمد عربی کے بعد نازل ہوگا۔ بعد والی بات اللہ نے نہیں فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت میں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نبی ہوں، مجھے موقع تو دو دلیل دینے کی، میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، یہ دوسری صدی ہجری ہے، آپ کے پاس لوگ آئے، کہا کہ وہ کہتا ہے مجھے موقع تو دو، میں دلیل دے سکتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا من طلب منہ علامتا فقد کفر۔ امام اعظم نے فرمایا جس نے اس سے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پوچھا گیا جناب نبی نہیں مانا، صرف دلیل مانگی ہے، فرمایا دلیل وہی مانگے گا جو حضور نبی کریم کے آنا خاتم النبیین کے ارشاد پر شک کرے گا۔ جو پیغمبر کے آخری نبی ہونے پر جو بندہ شک کرے گا وہی دلیل مانگے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا
کہ جو بھی جھوٹا نبی مدعی نبوت ہو اس سے دلیل مانگنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔